السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان عبداللہ لمزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم نہیں بلکہ آپ گزر رہے ہیں رمضان المبارک کے مہینے سے۔ رمضان المبارک ایک بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت ہمیں ایک بہت بڑا چانس فراہم فرماتا ہے، اور اس مہینے کی عبادات کو دیگر عبادات کے اوپر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ وہی نماز اگر آپ وہ دیگر مہینوں میں پڑھیں تو اس کا ثواب اور اس رمضان المبارک میں اس کا ثواب، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح دیگر عبادات کو آپ دیکھ لیں، مثلا رمضان المبارک میں ایک عمرے کی ادائیگی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے برابر قرار دیا ہے، اور دیگر عبادات میں خاص کر پھر صدقہ اور زکوٰۃ اور سخاوت اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا بھی اجر بہت بڑا اور بہت دگنا ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی وہ سخی تھے، سخاوت میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، لیکن اس رمضان المبارک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم اس تیز و تند ہوا کی مانند تھا جو چلتی ہے تو پھر ہر کسی کو، ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اچھا، اس حدیث میں ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جس طرح کہ ایک تشبیہ دی ہے اس ہوا کے ساتھ، وہ تیز و تند ہوا کے ساتھ، اور جب وہ ہوا آتی ہے تو وہ بلا تفریق سب چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی اس ماہ مقدس میں صرف اپنوں کے ساتھ خاص نہیں تھی، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، بلکہ جس طرح وہ ہوا آ کے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی، اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جس رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام معاشرے کے افراد کو بھی یعنی اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کا، اس کار خیر کا کتنا اجر ہے، اور کیسے ہم رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اس اجر سے اور اس مہینے کی اس عظیم عبادت سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو پروگرام میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں میرے معزز مہمان، مذہبی اسکالر، نوجوان تجزیہ نگار جناب فردوس جمال صاحب۔ جمال صاحب، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، سلامت رہیں۔ اسی طرح ناظرین ہمارے ساتھ فون کال پہ شرکت کریں گے اسکالر اور ماہر لسانیات جناب مولانا عبدالخالق ہمدرد صاحب، اور اسی طرح ہمارے ساتھ فون کال پہ ہی ہوں گے علامہ میر اشتیاق صاحب، منہاج القرآن سے ان کا تعلق ہے، آج ہم ان کو بھی اپنے پروگرام میں فون کال پہ لیں گے۔ جی، یہاں پہ مزید بات کو آگے بڑھانے سے ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہی ہم موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس ہمیں معاف فرما دے۔ مرحبا 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 رمضان رمضان امت کا مہینہ۔
بریک کے بعد آپ ناظرین کو خوش آمدید. تو بات ہم بڑھاتے ہیں آگے رمضان اور سخاوت، اس پہ ہم بات کریں گے. فردوس صاحب، کچھ ایسی عادات، کچھ تقالید جو زمانے جاہلیت میں بھی تھی، اسلام آیا اس میں سے اکثر چیزوں کو تو ختم کر دیا، مسلمانوں کو روک دیا، لیکن بعض ایسی عادات جن کو اسلام نے برقرار رکھا، اور برقرار بھی نہیں بلکہ ان کو اچھا قرار دیا، مستحسن قرار دیا، اس پہ معاشرے کو رغبت دی، اس کو معاشرے کو ابھارا. انہی میں سے ایک یہ سخاوت بھی ہے. جس طرح ہم جانتے ہیں، اگر عرب کی تاریخ پڑھیں تو اسلام سے قبل بھی وہ اس چیز میں بڑے پیش تھے. اسلام نے آ کے اس کو اچھا قرار دیا. کیا اس میں ایسی حکمت ہے کہ حکمت تو ہوگی ضرور، کیونکہ شریعت تو ایسی چیز برقرار نہیں رکھتی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، دیکھیں جیسے کہ آپ نے فرمایا، زمانے جاہلیت میں جو خوبیاں تھیں، من جملہ بہت ساری خوبیوں میں سے جن کو اسلام نے برقرار رکھا، بلکہ برقرار ہی نہیں رکھا، اس میں مزید نکھار لایا، مزید حسن لایا، اس کی استحسان کی، اس کو مقصدیت دیا، اس کو نیکی کے ساتھ جوڑ لیا، ان معاشرے کو ابھارا، معاشرے کو اور سماج کو اس کی طرف ابھارا، ترغیب دلائی، اور اس میں ایک توازن رکھا. اس میں جو پہلے ڈس بیلنس تھا وہ نہیں رہا، ایک توازن رہا. ان میں سے ایک خوبی یہی ہے جود و کرم. ٹھیک ہے، جود و کرم، سخاوت و فیاضی. آپ اس وقت کے شعراء کے کلام کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی شاعری کو دیکھیں. آپ امرؤ القیس کو پڑھیں، انترا کو پڑھے، اس کے بعد نابغہ زبیانی کو پڑھے، ان کے علاوہ جو ہے نا عمرو بن کلثوم کو پڑھے. جتنے شعراء ہیں ان کا کلام، ان کی شاعری اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ وہ ایسے اشخاص اور ایسے قبیلوں کی مدح کرتے ہیں، ان کی مدحت کرتے ہیں جو خرچ کرنے والے ہیں، جو فیاضی کرنے والے ہیں، جو خاص کر بادشاہوں کی اس وقت کے چھوٹے چھوٹے کندہ کی ریاست تھی، چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز کی ریاستیں اس وقت جزیرہ عرب میں تھی. تو قبائل کی وہ کیا کرتے تھے، مدحت کرتے تھے، جو خرچ کرنے والے تھے، جو سخاوت کرنے والے تھے. اس کے مقابلے میں جو بخل تھا، بخل کرنے والے تھے، اس کی مذمت کی جاتی تھی، اس پہ نقد کیا جاتا تھا. اس پہ عجیب عجیب شعر آپ کو ملیں گے. آپ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے کچھ شخصیات، حاتم طائی، عبداللہ بن جدعان جیسی شخصیات ضرب المثل بن گئی. ابھی تک ہمارے زمانے تک وہ سخاوت میں کیا ہے، ضرب المثل ہے. حاتم طائی ہے، عبداللہ بن جدعان یہ قریش کا تھا. اور ان کی کرم جو ہے، ان کی جو سخاوت ہے، وہ زبان زد عام ہے، ہر زبان میں، ہر لٹریچر میں آپ کو ملے گا. حاتم طائی کا مجھے ایک وہ یاد آ رہا ہے، ایک دفعہ وہ کہیں نکلے، شکار کے لیے نکلے، تو کسی وادی میں اترے، تو وہاں شب بسری کرنے کے لیے اس کو ایک یتیم کا گھر ملا، یتیم بچے کا. تو وہ ان کی طرف گئے، ان کے گھر میں اترے. تو اس یتیم بچے نے، ان کے پاس کوئی 10 بکریوں کا ریوڑ تھا. اس نے بکری ذبح کی. ذبح کرنے کے بعد اس کا جو مغز تھا وہ حاتم طائی کو پیش کر دیا. تو حاتم طائی کو اچھا لگا، تو اس نے استحسان کی. اس نے کہا مطلب ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس وقت تو میرا اپنے الفاظ میں جو کہنا تھا اس نے کہا. تو ان کو اچھا لگا، تو وہ باہر نکلا، ایک اور مغز لے کر آیا، پھر ایک اور مغز لے کر آیا. 10 مغز اس نے پیش کیا بچے نے. صبح حاتم طائی جب نکلا تو اس کے جو گھر کے جو وہ تھا، سین تھا، وہ خون آلود تھا، خون سے بھرا پڑا تھا. اور 10 کی 10 بکریاں اس نے ذبح کی تھی. حاتم طائی نے ان سے کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا، کوئی چیز آپ کو اچھی لگے، یہ عربوں کے لیے گالی ہے کہ عرب اس میں کیا کرے، سخاوت نہ کرے، اس میں بخل کرے. وہ 10 کی 10 بکریاں اس نے ذبح کر دی. اب جی حاتم طائی نے ان کے لیے 300 سرخ اونٹنیاں اور 500 بکریاں اس کو دے دی. ٹھیک ہے. تو اب جس نے سوال کیا تھا حاتم طائی سے، یہ اصل میں کسی نے سوال کیا تھا حاتم طائی سے، کیا زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا جو آپ سے بڑھ کر سخاوت کی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یتیم بچے کو دیکھا تھا. پھر یہ قصہ سنایا. تو بعد میں اس نے کہا کہ آپ نے تو 300 اونٹنیاں دیا اس کو، 500 بکریاں دیا، آپ اس سے بڑے سخی ہو گئے. نہیں، اس نے کہا نہیں، چونکہ اس نے جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب کچھ لٹا دیا، جبکہ میرے پاس جو کچھ تھا اس میں سے کچھ میں نے ان کو دے دیا. تو سخاوت جو تھی وہ اس وقت کے عرب کی گٹھی میں تھی، ان کے جو ہے نا مزاج کا حصہ تھی، ان کے اچھے صفات میں سے تھی. یہ تو پھر جب اسلام آیا، اسلام نے اس کو نکھار دیا، اس کو مقصدیت دی. اسلام نے کیا کہا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. آل عمران کی 92 آیت نمبر. تو اسلام نے اس کو کیا کر دیا کہ آپ کے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں سخاوت میں شراب بھی پیش کی جاتی تھی. اب کسی کو شراب کی بوتل دیتے، یہ بھی کیا ہے، سخاوت ہے.
آپ کسی کو ٹھیک ہے نا حرام چیزیں دیتے وہ بھی سخاوت ہے، چوری کر کے دیتے، لیکن اسلام نے اس کو کیا کر دیا، اس کے یعنی ایک لمٹ دائرہ اس کا دائرہ رکھا، اس میں پھر آپ کی جو پسندیدہ مرغوب چیزیں اس کو دینے کی بات. آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہیں سے آپ آگے بات بڑھائیں. ہمدرد صاحب کال پہ ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الخالق صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی، سلامت رہیں. عبد الخالق صاحب ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان اور سخاوت. آپ ماشاءاللہ آپ خود بھی ہمدرد ہیں، ہمارے ناظرین بھی ہمدرد بننے کے خواہش مند ہیں. آپ ہمیں کیا ایسے یعنی ٹپس دیتے ہیں کہ ہم خاص کر اس ماہ رمضان میں ہمدرد بنیں معاشرے کے لیے، اور معاشرے کے دکھ درد کو سمجھیں اور معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھیں؟ کیا ایسے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ماشاءاللہ آپ نے جو بات شروع کی ہے اور یہ رمضان کے حوالے سے بہت اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی خود کا نہیں ہوتا تو دوسروں کی بھوک کا کبھی خیال نہیں ہو سکتا. اگر خود پیاسا نہیں ہے تو کی پیاس کبھی سمجھ میں نہیں آ سکتی. اسی طرح سے جب تک آدمی چیز کا ضرورت مند نہیں ہے وہ دوسروں کی ضرورت کو نہیں سمجھتا. اب یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ مسلمانوں کی تربیت کا مہینہ ہے. جو لوگ سارا سال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں کو بھی دیکھیں جن کے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں ہیں. تو جب ایک آدمی سارا دن بھوکا رہتا ہے تو اب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ باقی اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا. اسی طرح سے جس آدمی کی اور ضرورت ہے وہ اس کا اندازہ اور ادراک اس کا کر سکتا ہے کہ اس جو ہے نا وہ ہر کوئی آدمی جس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی وہ اس کی وجہ سے کتنی مشکل میں ہوتا. ایک بات یہ ہے. اب دوسری جو اس سے اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ سارا سال جو ہے نا وہ کیا ثابت فرماتے تھے، لیکن رمضان کے اندر جو ہے وہ آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے تھے. یہ سخاوت کی ایک مثال. اب اس کے بعد جو کرنے کے کام ہیں وہ یہ معاشرے میں جس طرح سے ہم لوگ اگر کوئی افطار کرتا ہے افطاری میں اپنے جو ہے نا شریک کرے، اسی طرح سے اپنے جو ہے نا عزیزوں کو اس میں شریک کرے. اس میں ہر طرح کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو ثواب کی نیت سے اس کا خیرات جو ہے نا ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے. وہ اس مہینے کے اندر جو ہے اس کی کوشش کرے. کیوں؟ اس لیے کہ نیکیوں کا موسم ہے اور اس موسم میں نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے. اب اس میں پھر دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ صدقات خیرات عموماً جو ہے نا کرتے ہیں، لیکن بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کو اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ میں لے لیں، یہ جو فطرانے میں قبول کریں، یہ فلاں میں کریں. تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ کبھی بھی نام لے کے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے دینے والے جو ہیں وہ بڑے اقتدار کے ہوتے ہیں اور اگر اس کو زکوٰۃ کہہ کے اگر دیا جائے تو کبھی اس کو قبول کر سکتے. اس لیے جو ہے نا وہ جب بھی کوئی چیز دیں تو اس کو دینے میں احترام کے ساتھ ان کو دیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مانگنے والے کو جب کچھ چیز دیتی تھی وہ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھتی تھی تاکہ وہ اوپر سے لے. وہ اس لیے طریقہ طریقہ آیا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ پیچھے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو اس کی خودداری کا خیال رکھیں. یعنی ہم اس لیے اس مہینے میں جن حضرات کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور اس کو جب آپ اپنے مال سے الگ کرتے ہیں تو آپ کا زکوٰۃ جو ہے نا اس سے الگ ہو گیا ہے. اب اس کو جو ہے نا آپ آگے جو ہے نا دوبارہ کہہ کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ ایسا ہے، اس کو دیں. خاموشی سے جو ضرورت ہے حاجت اس کو دیں. اسی طرح سے اپنے عزیزوں میں رشتے داروں میں جو قریب قریب لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا تعاون کریں، اور ان کے تعاون کے ساتھ یہ حدیث شریف ہے کہ ان کے بارے میں دو جو ہے نا گنا ثواب، ایک صلہ رحمی کا ہے اور جو ہے نا تو یہ جو ہے نا دونوں ثواب کرنے کی جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کریں، اور اگر اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے تو اس میں آپ جو ہے ان کو پیسہ دے دیں جس پیسے سے وہ اپنے لیے اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خرید سکے. اسی طرح سے جو صدقات واجبہ ہیں کو کرنی ہیں وہ تو دینے ہی دینے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقات نافلہ جو ہے نا اس کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ جس طرح سے آدمی جس کے پاس نعمتیں ہیں اور ساری چیزوں سے مستفید ہو رہا ہے. اچھا ہمدرد صاحب،
ہمدرد صاحب یہ رمضان کا پیغام. جی پھر اسی طرح سے ایک اور بھی سبق، بہت اہم سبق رمضان کا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح سے یعنی اس میں پابندی کی وجہ سے حلال چیزوں سے بھی جو رک جاتا ہے جو روزے کے اندر اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے اپنی خواہشات کو لگام دینے کا کہ ہم جو ہے اپنی خواہشات کو لگام دیں اور دیکھیں کہ کسی جگہ جو ہے جہاں پہ ہماری خواہشات جو سے بڑھ رہی ہیں ہم ان کو روکیں. اور جس طرح سے رمضان میں آپ دیکھیں ایک آدمی کے سامنے پانی دھرا ہے لیکن اس کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ پی نہیں سکتا، اس کی اللہ کا حکم نہیں. تو ایسے ہی جب یہاں پہ ہم اپنی خواہش کو روک سکتے ہیں اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو رمضان کے علاوہ بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں جو ہے وہ ہماری خواہشات کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہے ضائع ہوں. اچھا ہمدرد صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جس طرح آپ نے یہ دینے کا طریقہ کار ہے، دینا چاہیے، یہ تو ہم سب کو کہہ رہے ہیں اور سب اس بات سے واقف بھی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہم بعض اوقات غریبوں کو، مسکینوں کو کچھ دیتے ہیں اور اس دینے کا جو ہمارا ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے، اس بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلا ہم ان کو جمع کر کے تصویریں لیتے ہیں اور یعنی اس کو پھر جو ہے نا میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلا کے جو ہے نا، اسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو غریب ہیں، جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہے، ان کی دل آزاری ہوتی ہے یا نہیں؟ اس سے دل آزاری جو ہے بنیادی جو بات ہے کہ اگر آپ ایک عام لفظ کہا جاتا ہے کہ یا تو دے کے کھائیں یا چھپا کے کھائیں، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ والا جو ہے نا یا دے کے کھائیں یا چھپا کے. تو اس میں جو ہے نا جہاں آپ کے لیے ممکن ہو وہاں اس کے ساتھ تعاون کریں، اور جہاں آپ تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم دکھا کے جو ہے لوگوں کو تکلیف اور امداد جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے. مولانا اصغر علی صاحب کے بارے میں جو ہے نا ایک کوئی کتاب میں پڑھا کہ ان کے یہاں کوئی مہمان آئے تو ان کے لیے انہوں نے تربوز منگوایا اور انہوں نے ساری زندگی اپنے محلے میں اپنا مکان جو ہے نا وہ اس کو پکا نہیں کیا کہ جس محلے میں رہتے تھے وہاں سارے مکان جو کچے تھے اور کہتے ہر سال جو ہے لپائی کرتے تھے. تو شاگردوں نے کہا جی آپ نیا مکان بنا لیں، پکا مکان بنا لیں، ہر سال جتنے لپائی پہ خرچہ ہوتا ہے اتنے خرچے میں آپ کا مکان بن جائے گا. تو کہنے لگے بھائی میرے محلے میں اور مکان پکے نہیں ہے، میں مکان نہیں کروں گا. تو مہمان والا واقعہ میں بتا رہا تھا کہ جب آئے ان کے لیے پھل لے کے آئے تو ایک شاگرد تھا وہ کہنے لگا جی میں جو ہے نا اس کے لے جاتا ہوں. کہنے لگے میاں تمہیں پتہ نہیں ہے کیسے اٹھانے ہیں، میں خود ہی لے جاؤں گا. تو وہ کہنے لگے نہیں میں لے جاتا ہوں. تو اچھا کہا لے جاؤ. انہوں نے لے جا کے وہ گلی کے نمبر پہ ڈال دیے. تو حضرت نے کہتے ہیں ان کو بڑا جو ہے تو سمجھایا کہ میں تو یہ تو کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا تھا تاکہ تو نے یہاں پہ لوگوں کو تکلیف دی ہے کہ جن گھروں کے اندر تربوز نہیں آئے، جو تربوز نہیں کھا سکتے، ان کے سامنے تم نے چھلکے ڈال کے ان کی دل آزاری کی ہے. تو کہا حضرت آپ کیا کرتے؟ تو کہا میں اس کو وہاں لے جا کے ڈالتا جہاں پہ کوئی چیزوں کو نہ دیکھتا. تو یہ ایک تربیت کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم جو ہے نا دوسروں کی دل آزاری نہ کریں. اس وجہ سے علماء نے منع کیا ہے کہ جو نعمت کسی کے پاس نہیں ہے اس کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے. مثلاً ایک آدمی جو ہے وہ غریب ہے، اس کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل نہ چڑھ جائیں. اسی طرح سے کوئی آدمی اندھا ہے، اس کے سامنے آپ آنکھوں کی تعریف نہ کریں کہ آنکھیں ہوتی آدمی دیکھتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. اچھا اسی طرح سے ایک آدمی ٹانگوں سے معروف ہے تو اس کے سامنے آپ جو ہے نا وہ ٹانگوں کی تعریف، چلنے پھرنے کی ساری باتیں اس کے سامنے نہ کریں، اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے. اور یہ اسلام نے ہمیں تربیت دی ہے کہ ہم دوسروں کی ایذا آسانی سے بچیں. تو رمضان میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کسی بات سے، اپنی کسی قول سے، اپنی کسی حرکت سے وہ دوسروں کی دل آزاری کا جو ہے سبب نہ بنے، بلکہ جو لوگوں کو خوشی پہنچانے اور لوگوں کو جو طرح سے جو باعث بنے. بہت شکریہ ہمدرد صاحب، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی جمال صاحب. جی تو ہم بات کر رہے تھے اس پہ. جی سر میرے خیال میں ہم بات کو مختصر کریں. ہاں مختصر کریں. جود و سخا پہ بات ہو رہی تھی. زمانے جاہلیت کی ہم نے بات کی. کس حکمت کی بنا پہ شریعت نے اس کو دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں جود و سخا، جود و کرم یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ہے. آپ سورہ انفطار آیت نمبر 6 اٹھا کے دیکھیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، صفت کرم ہے. پھر حدیث ہے طلحہ بن عبید اللہ کی، ان اللہ جواد یحب الجود. ٹھیک ہے نا، جواد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود اس اللہ طرح تعالیٰ پسند کرتا ہے. رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سخاوت کرتا ہے، خود کرم کرتا ہے اپنے بندوں پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ہے جود و کرم. پھر انبیاء کی صفات آپ اٹھا کے دیکھیں، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 24 سے لے کر 27 تک آپ پڑھ لیں. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. ٹھیک ہے نا، فجاء بعجل سمین، آخری آیت نمبر دیکھیں کہ اس میں جو ہے نا ایک بنا ہوا بچڑا مہمان کے لیے لے کر آیا بنا پوچھے. ٹھیک ہے نا، بنا پوچھے. ہماری تو ایک اور عادت ہے نا،
مہمان آ جائے تو جان چھڑانے کے لیے حضرت آپ چائے پئیں گے؟ چائے پئیں گے، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، اس کو ٹرکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر دیکھ لیں آپ بخاری شریف غالباً اس کا ریفرنس مجھے پتہ نہیں کون سی اس میں ہے، بخاری میں یا امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ٹھیک ہے نا، کریم ابن الکریم، اس کے کرم والا کرم کے بیٹا ابن کرم۔ تو یہ انبیاء کی صفات میں سے بھی کرم ہے، سخاوت ہے، مہمان نوازی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور ہمدرد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں تیز ہوا سے زیادہ جو ہے نا سخاوت کرتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جاتا 3 دن نہیں گزریں گے لیکن میں اس کو 3 دن سے پہلے خرچ کروں گا۔ یہ عام زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ ایک پسندیدہ وہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کرم فرماتے تھے، اتنے سخاوت اور فیاضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، دیہاتی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایک پورے 2 کوساروں کے درمیان جتنی بکریاں آتی ہیں پوری وادی بھر کے مجھے بکریاں چاہیے۔ اس وقت فتوحات ہوئی تھی، جہاد سے مال غنیمت بھی آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال میں موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ وہ اپنے قوم میں گیا، قبیلے میں گیا، اعلان کیا کہ سب اسلام لے کر آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگنا ہے وہ مانگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، اس کو فقر کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو مطلب ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیف قلبی کے لیے، یعنی اسلام پھیلانے کا باعث بھی اسلام پھیلانے کا باعث بنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کرم فرماتے، کتنے سخاوت فرماتے۔ پھر ہم خلفائے راشدین کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ میں کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں جو ہے نا حضرت ابو بکر پہ سبقت لے کے جاؤں۔ تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی صدقات لے کر آؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کا آدھا حصہ لے کر گیا، تو میں نے کہا آج تو میں نمبر لے لوں گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ گھر کے لیے رکھا ہے؟ میں نے کہا آدھا رکھا ہے، آدھا لے کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استحسان کیا، اتنے میں ابو بکر آیا، ابو بکر نے مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ چھوڑ کے آیا وہ گھر میں؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول چھوڑ کر آیا، اور کچھ نہیں گھر میں چھوڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں میں ابو بکر پہ سبقت نہیں لے کے جا سکتا ہوں۔ پھر آپ عثمان کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے میں بہت مشہور ہے، جیش الاسرہ جو ہے نا وہ لشکر کی تجہیز کے لیے، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی لے کر آؤ، تو 1000 اس وقت کے جو ہے نا دینار لے کر آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار کو کیا کرتے تھے، اپنے اس میں الٹاتے تھے، ہاتھ میں الٹاتے تھے، فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا آج کے بعد، کوئی بھی عمل نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بئر روما کون خریدے گا، ٹھیک ہے نا، فلہ الجنہ، جو بئر روما کو خرید کے مسلمانوں کو وقف کرے گا یہودی سے، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان نے خریدا۔ تو یہ ان کی زندگیوں میں دیکھیں سخاوت تھی، صحابہ کی زندگیوں میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، وہ عملی طور پہ انہوں نے دکھایا۔ اس سخاوت سے کیا ہوا، اسلام بھی پھیلا، اس سخاوت سے مسلمانوں کے درمیان محبت، اخوت اور بھائی چارہ بنا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک اسلامی ہسٹری ہے مواخات مدینہ۔ جب ہجرت کر کے مکے سے آئے مہاجرین تو مدینہ والوں نے کیا کر دیا، اپنا سب کچھ ان کے لیے پیش کیا کہ بھائی کسی نے، حتیٰ کہ کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنی ایک بیوی کو کہا میں طلاق دے دوں گا، آپ شادی کر لیں اس سے۔ اپنے مال کا جو ہے نا آدھا حصہ ان کے لیے پیش کیا، اپنے گھروں میں ان کو رکھا۔ یہ ایک سخاوت تھی، ایک جذبہ تھا، ایک فیاضی کا جذبہ تھا۔ پھر یہ سخاوت مطلب اسلام نے اتنا ابھارا، اسلام کتاب و سنت کے نصوص بھرے پڑے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض دے دو۔ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا اس حَسَنًا، کو کیوں یعنی اس طرح بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہوگی؟ دیکھیں رمضان تو یہ کہ رمضان جیسے کہ ہمدرد صاحب نے بھی کہا ایک تربیت کا مہینہ ہے، ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے۔ دیکھیں اس میں جو بھی عمل آپ کریں گے، مثلا صدقہ آپ عام دنوں میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں اجر ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں تو بھائی 70 مطلب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے میں خود بھوکے رہ کے، خود پیاسے رہ کے، دوسرے کی بھوک کی، دوسرے کی پیاس کی، دوسرے کی غربت کی، دوسرے کے ٹھیک ہے نا محتاجی کا، اور دوسرے کے جو پریشانیاں ہیں، تکالیف ہے، مساکینی ہے، یتیم جو ہے، ان کا آپ زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں۔ ویسے عام دنوں میں ہم کھاتے پیتے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا زیادہ ذہن اس طرف نہیں جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو ہے نا یہ سلف کا بھی معمول ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول ہے، اور الحمدللہ دیکھنے میں بھی یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشروں کے اندر، مسلمانوں کے سماج کے اندر دیکھ لے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عام غریب بھی قریب پیٹ بھر کے وہ
افطاری کرتا ہے، وہ سحری کھاتا ہے، کیونکہ لوگ اس طرف لوگوں کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ تو رمضان المبارک سخاوت کا مہینہ ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے جتنی سخاوت ہو سکتی ہے وہ ہم کر لیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں تو آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں، خاص کر مسلم معاشرہ، اس میں بڑی اشد ضرورت ہے اس بات کی، کیونکہ بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یعنی بالکل کچھ بھی میسر نہیں ہوتا، یعنی جو، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سب کچھ دیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک بات تو یہ ہے، میں ایک اور بات یہاں پہ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹھیک ہے نا ملینز اینڈ ملینز آپ خرچ کریں، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کی آدھا حصہ، کھجور کا ٹکڑا ہی دے کے کیوں نہ ہو، کھجور کا آدھا حصہ بھی اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس سے آپ جہنم کو بچاؤ۔ دیکھو جہنم سے بچانے والے چیز ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی استطاعت جتنی آپ مطلب وہ خرچ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اس کے مطابق آپ جو ہے نا خرچ کریں۔ پھر یہ خرچ کرنا ایسا ضائع ہونا نہیں ہے، وما تقدموا لانفسکم، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک خیر ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کیا کرے گا، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ آپ کو ملے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب ملے گا تو وہ اس کے جزا کی صورت میں اور آپ کی توقع سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے کیا ہوگا، اجر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی جنتیں آپ کے لیے اس کے بدلے میں تیار کر کے رکھی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو سمجھتا ہوں اس کی طرف ترغیب دلانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اتنا زیادہ ان چیزوں کا، ٹھیک ہے رمضان میں ان کو۔ اچھا، آپ کی بات بڑے اچھے پوائنٹ پہ آ کے رکی ہے، اس سے میں ایک میرے پاس سوال ہے، لیکن ایک مہمان فون کال پہ ان کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ اشتیاق صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی، نوازش آپ کی۔ علامہ صاحب ہماری بات چل رہی ہے، رمضان المبارک ماہ سخاوت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی اس مہینے میں ہمارے سامنے ہے۔ معاشرے کو تو ہمارے علماء کرام ٹی وی چینلز پہ، میڈیا پہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ مہینہ سخاوت کا ہے، سخاوت ہونی چاہیے، غریبوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ علامہ صاحب اس سے قبل میرے ایک مہمان تھے عبدالخالق ہمدرد صاحب، میں نے ان سے بات کی ہے کہ جو ہم غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو کچھ دیتے ہیں، اس دینے کا جو ہمارا طریقہ کار ہے اس پہ تو انہوں نے یعنی شدید اختلاف کیا کہ ہمارا بس اوقات طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے اسی حوالے سے کروں گا کہ جو ہم مال دے دیتے ہیں اس بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلا رمضان کے اینڈ پہ ہمارے گھروں میں جو ہے نا وہ جو دریاں ہوتی ہے یا قالین ہوتے ہیں، وہ جب پرانے ہو جاتے ہیں تو رمضان کے اینڈ پہ ہم اس کو کسی کو دے دیتے ہیں، یا گھر کے پردے اتار دیتے ہیں، یا یعنی کپڑے اتار جو اپنے کپڑے ہیں وہ دے دیتے ہیں، یا جو سحری افطاری سے بچتا ہے کھانا وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے جی کہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے یا اللہ تعالیٰ، کیونکہ مسلمان کے ہر عمل کا جو دار و مدار ہے، جو اس کا ماحصل یا ٹارگٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے جی، جب تک کسی عمل میں للہیت نہ ہو، خواہ اس عمل کا تعلق آپ کی معاشرتی زندگی سے ہے، مذہبی زندگی سے ہے، یا کسی دوسرے سے، جی، اس وقت تک مسلمان اپنے عمل کو کوئی حیثیت دے ہی نہیں سکتا جب تک اس میں للہیت اس کی بنیاد میں کار فرما نہ ہو۔ رہ گیا مسئلہ یہ انفاق والا، خرچ کرنے والا، سخاوت کا برتاؤ کرنے والا، تو صاحبان اس کا تو بڑا ہی واضح تعلیمات ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اسی وقت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ اور مقام اسی وقت مل سکتا ہے کہ جب بندہ اچھی چیز، محبوب ترین چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اب یہاں سرکار علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی ہماری کافی شافی رہنمائی فرماتی ہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح کا پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ بہترین۔ اب ایک اس میں آپ میرا خیال میں تھوڑا سا اگر آپ کی رائے سے اختلاف تو نہیں، لیکن اس کی ایک اور انداز سے وضاحت کر دوں۔ جی، آپ کے پاس مختلف کیٹیگریز ہو سکتی ہیں صدقہ و خیرات کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی، رستے میں لگانے کی۔ جی، ایک یہ ہے کہ آپ مطلب غرباء و مساکین میں مال تقسیم کرتے ہیں، آپ ضرورت مند لوگوں کو ان کا حصہ وفی اموالہم حق معلوم اس کے ریفرنس سے دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں۔ جی،
جی، ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی ضرورت سے اضافی چیزیں ہیں اسے آپ کو بہت بڑی نیکی سمجھتے ہوئے نہیں، بحیثیت زکوٰۃ نہیں، بحیثیت آپ کو کسی احسان کے نہیں ہے، بلکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پاک کو سامنے رکھتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد چیز ہے وہ دوسرے مسلمان کو لوٹا دو۔ اس نیت سے کہ بھائی چلے میرے لیے تو یہ تعلیم یا جن چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا یہ میرے لیے تو یوز لیس ہیں یا اضافی ہیں یا ایکسٹرا ہیں جی، لیکن بہت سارے ایسے مسلمان بھائی یا دوسرے انسان موجود ہیں جن کے لیے یہ چیز بھی غنیمت ہے۔ بہترین۔ ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اب کوئی ڈینگ مارے اور مطلب ایفیشنسی دکھائے بغیر انہیں ضرورت مند سمجھتے ہوئے ان کے اگر حوالے کر دی جائے تو اس میں تو قباحت نہیں ہے، لیکن جب بات سخاوت کی جائے اور بندہ سخاوت کا کلیم کرے اور اجر کی طلب رکھے تو پھر میرے خیال میں اسے محبوب مال، اچھا مال، لکھا ہوا مال، اچھی بات ہے۔ نیت کا بہت بڑا انحصار ہے اس میں، یعنی اچھا علامہ صاحب، اسی آخری رمضان کا جو آخری عشرہ ابھی آئے گا 1-2 دن بعد، تو اس میں ہمیں شریعت نے پابند کیا ہے جو فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہے، تو اس میں بنیادی میسج اور جو ایک فلسفہ ہے اس کا وہ کیا ہے، آپ ذرا مختصر بتا دیں۔ دیکھیں جی، بنیادی چیز تو یہی ہے کہ اسلام میں وہ ہے وہ رہز ناک، جن لوگوں کے پاس کچھ ہے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کا ایک ایسا پارٹنرشپ بنا دی ہے دائمی کہ جن کے پاس اضافی ہے وہ ان کو دیتے ہیں، جن کے پاس ضروریات کی چیزیں بھی نہیں ہیں اور سارے معاشرے کی گاڑی جو ہے وہ بدری کے ایسے چلتی رہتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا بھی یہی فلسفہ ہے اور فطرانہ کا بھی کبھی پیچھے یہی ایک آبجیکٹو کار فرما ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ جن کے روزوں میں کچھ کمی بیشی آ گئی، ان کے حسن میں، ان کی ادائیگی میں، ان کی حسن نیت میں، حسن ادا میں جو کمیاں ہیں وہ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے، اس صدقہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دے گا اور اس کو کفایت کر دے گا جی۔ اور دوسرا مین مقصد یہی ہے کہ عید کی خوشیاں آ رہی ہیں، وہ لوگ جو ان خوشیوں میں باقی لوگوں متمول لوگوں کی طرح شریک نہیں ہو سکتے ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا اہتمام فرما دیا جو اتنا مشکل بھی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی بڑا نصاب مقرر نہیں کیا گیا، ہیوی اماؤنٹ مقرر نہیں کی گئی۔ مثلا ہمارے پاکستان میں آج کل 2 یا 110 روپے اگر منیمم رکھا جاتا ہے یا 200-250 کی بھی اگر ایک درمیانی اماؤنٹ مقرر کی جاتی ہے تو کسی کے لیے مشکل نہیں ہے، بآسانی ہر بندہ میرے خیال میں ایک پوش آدمی بھی دے سکتا ہے۔ تو میرے 200-250 روپیہ یا میرا 1000-1200 روپیہ جانا کتنی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن اسی غریب اور محتاج کے پاس 2-4-6 جگہوں سے جب 1200 روپیہ آ جائے گا تو اس کا ایک مہینہ پورا خوشی گزر جائے گا۔ بہترین، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے شرکت کی اور بڑی اچھی باتیں سننے کو ملی۔ جی جمال صاحب، اچھا آپ کی بات پہنچی تھی کہاں تک؟ جی، بات تو میں کر رہا تھا اس پہ، مثلاً مومن ہے، ایک مسلمان ہے، اس کی صفات میں سے یہ بھی ہے، میں اس طرح پڑھ رہا تھا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یہ مومنوں کی صفات میں سے بھی ہے، اللہ کی صفت، انبیاء کی صفت، صحابہ کی صفت، اور پھر مومنین کی صفت میں سے کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، مال میں یعنی وہ حق اپنا ان کا ایک حق ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے ذکر کیا، اس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کر لوں گا۔ ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ خرچ تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن بس اوقات ہم غیر شعوری طور پہ ایسا چیز آ جاتی ہے کہ وہ ریاکاری کی طرف بڑھ جائے، جو خرچ کر رہے ہیں، جیسے تصاویر بنائی، سیلفیز بنائی، اس کو مجھے بڑی تشویش ہے، نیکی کر، وہ کہتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، فیس بک پہ ڈال۔ اچھا، یہ فیس بک پہ ڈالنے والی ہے تو وہ دریا میرے خیال میں سیٹ پہ لگا دیا، سیٹ ابھی فیس بک پہ ڈالنے والی بات ابھی وہ تصور چلا۔ تو اس میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے پیاری، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان میں سے ایک کیا ہے، ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ ایک ایسا آدمی جو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اس کو چھپا کے کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ دائیں ہاتھ سے کیا ہوا بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے، یعنی ایک اتنی ایک حد مقرر کر دی، اتنی حد مقرر کی ہے نا۔ اسی لیے علماء جو ہے نا فرماتے ہیں اگر کوئی خاص مصلحت نہ ہو، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کوئی خاص مثلا مصلحت نہ ہو تو صدقہ چھپا کے کرنا وہ افضل ہے، اللہ کہ مطلب آپ کا مقصود یہ کہ آپ نے ترغیب دلانی ہے، مثلا آپ نے کوئی مہم شروع کی اس وقت شامی بچوں کے لیے، ٹھیک ہے،
شام کے جو بچے ہیں اس وقت بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، ان کی ٹھیک ہے نا، ان کے عید کے لیے آپ نے کوئی مطلب مہم شروع کی ہے، تو آپ کے کچھ کپڑے یعنی خریدنے اپنے ہیں، ان کے لیے گفٹ خریدنے ہیں، تو اس وقت اگر آپ وہ چھپ کے کر لیں گے تو آپ لوگوں کو ترغیب نہیں دلا سکیں گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ ترغیب کے لیے کیا کریں کہ اس وقت آپ ان چیزوں کو سوشلائز کریں، ان کو میڈیا پہ لے کر آئے، جی ماشاءاللہ سے لوگ جمع کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں فلانا جگہ سے، تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ملے، ایک ترغیب ملے. جیسے کہ ہم نے کہا بہت سارے عمل کا انحصار جو ہے، بلکہ ہر عمل کا انحصار نیت پہ ہے. تو آپ کا اگر نیت یہاں پہ برا نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کا اس میں بھی بندہ انسان اگلے کے وہ عزت نفس کو یعنی خاطر میں لائے نا. اب یہ نہیں ہے کہ مثلا 500 روپے کسی کو دے رہا ہے اور اس کی تصویر لے کے وہ بندہ اس کو خام خواہ کو مسئلہ بنا لے. نہیں بالکل، ظاہر بات ہے کہ بعض لینے والے بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ظاہر نہ کیا جائے، ان کو ان کے مطلب یعنی لا يسألون الناس الحافا، ایسے معاشرے میں بڑے لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اور نہ وہ مانگ سکتے ہیں کیونکہ ان کی عادت نہیں ہوتی، ان کی عزت نفس ہوتی ہے، اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. ہاں تو یہ اس طرف بالکل وہ ہونی چاہیے. اور پھر اس میں یہ کہ کچھ استثناءات ہیں، مثلا ہمارے ہاں این جی اوز ہے، کچھ اسلامی این جی اوز ہے، وہ کام کرتی ہے، وہ کہیں سے لے لیا کہیں پہ لگا لیا، ان کا ٹوٹل یہ ان کے فنکشن اور یہ ہے کہ انہوں نے کہیں لوگوں سے جمع کر دیا، پھر کسی اور جگہ پہ لگا لیا. اب وہ تصویریں ان کو دینا ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کا پورا ادارہ اور اسٹرکچر ان کا پورا اسی پہ وہ کرتا ہے، بنیاد کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے لے کے لوگوں کو ہی دینا ہے. تو وہ جب لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہ نہیں بتا رہے ہیں، یا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی لوگوں سے ہی لیا ہے اور آپ کو دینا. ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ کا بنیادی جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اغنیا سے لے کے فقراء پہ دیا. تو اسلام کے زکوٰۃ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر این جی اوز جو مطلب اسلامی این جی اوز ہے جن کے پیچھے کوئی خاص ایجنڈا نہیں ہے، کوئی اغراض و مقاصد خاص نہیں ہے کہ لوگوں کو جس طرح مغربی این جی اوز ہمارے ہاں کرتی ہے کام، ٹھیک ہے نا. یہ ایک المیہ ہے کہ مطلب ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ سے اتنے اغنیا ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنے پیسے والے لوگ ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہاں باہر کی، صرف ہمارے میں گلگت بلتستان کی بات کرتا ہوں، 1100 این جی اوز کام کرتی تھی ہمارے وہاں پہ، گلگت میں 1100 این جی اوز کام کرتی تھی. تو دیکھیں آپ کو ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ باہر کے لوگ آ کے آپ کے یہاں امداد کریں، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کتنے صاحب ثروت لوگ ہیں، مطلب آپ کے ہی اپنے محلے میں دیکھیں کسی کا مطلب مکان اتنا اونچا ہوا کہ نیچے سے اوپر تک نظر نہیں جاتی ہے، اور کسی کا نیچے آپ کو نظر کر کے دیکھنی پڑتی ہے. تو یہ جو طاقت دولت کا جو وہ نہیں ہے نا، بیلنس نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے اندر وہ انفاق کا، وہ خرچ کرنے کا وہ احساس ختم ہو گیا ہے. اور رمضان المبارک وہی مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں یہ احساس اچھا چلیں ابھی ٹائم میرے خیال میں تھوڑا ہے. جو صاحب ثروت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے ان کے لیے تقریباً عمومی باتیں ساری ان کے لیے ہو گئی ان کے لیے. اب ہم نے بات کر بھی رہے ہیں رمضان اور سخاوت کی، ٹھیک ہے. جس طرح ہمدرد صاحب نے کہا کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کے سامنے سخاوت کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس کو اس سے بھی دل میں ایک وہ ہوتا ہے، ٹھیس پہنچتی ہے. اب کیا فرماتے ہیں، ظاہر بات ہے جس طرح ایک بڑا امیر ہے وہ رمضان میں افطاری کے لیے دسترخوان لگاتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اسی طرح ایک غریب کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس ثواب سے محروم نہ رہے. ظاہر شریعت نے جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک کھجور کا ایک حصہ بھی اگر وہ کر دیں، کہ بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا یعنی آپ کیا مشورہ دیتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے غربا ہیں؟ کیا وہ یہ کریں کہ بھئی اپنے حد سے بڑھ جائیں یا اپنے وہ استطاعت سے بڑھ کر کام کریں، یا پھر وہ اس کم سے بھی کر سکتے ہیں؟ پانی کے گلاس سے، لسی ایک دودھ کے گلاس سے وہ اس ثواب تک پہنچ سکتے ہیں. صحیح، وہ ایک حدیث ہے لمبی لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں اس کی تشریح کرنے کی، کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. ہاں حدیث ہے. اچھا وہ غریبوں نے سبقت لے گئے، انہوں نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ فقراء سبقت لے کر گئے. مجھے ایک یاد آ رہی ہے جب وہ حضرت سلمان فارسی والی حدیث ہے نا، اس میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو روزہ دار کو افطاری کرائی تو اس کو اتنا اتنا اجر ہے. تو اس میں فرمایا کہ جو کچی لسی ہے، یعنی جو دودھ میں ہم پانی ڈال کے اگر اس سے بھی کرائی تو اس سے بھی بہت بڑا اجر ہے اس کو. تو سلمان فارسی نے کہا اگر کسی کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے، مثلا بکری نہیں ہے ایک بندے کے پاس، ٹھیک ہے،
پانی تو اس کے پاس میسر ہے لیکن بکری نہیں ہے، دودھ اس کے پاس نہیں ہے، تو کچی لسی کہاں سے بنائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افطر بشربۃ ماء، یعنی ایک گلاس پانی کسی کو پلائے، اس سے کسی کو افطاری کرائے تو اس کو بھی وہ اتنا ہی ثواب۔ زبردست۔ میں ایک اور منظر دیکھ رہا ہوں، دیکھیں آپ بس اوقات آپ دسترخوان، بہت بڑے دسترخوان پہ بیٹھے، بہت سارے لوگ بیٹھے، صدقے کی بھی ایک معنوی صدقہ ہوتا ہے، ایک مالی صدقہ ہوتا ہے، ایک روحانی صدقہ ہوتا ہے، مثلا بہت ساری قسمیں صدقے کی۔ آپ بیٹھے ہوئے کچھ دسترخوان پہ بیٹھے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، دیکھو وہ کوئی مومنٹ کر رہا ہوتا ہے، حرکت کر رہا ہے، ادھر سے کوئی گلاس اٹھایا اگلے والے کو پیش کیا، ادھر سے کھجور اٹھائی اگلے والے کو پیش کی، وہ دسترخوان پہ جو کام کر رہا ہوتا ہے، دسترخوان کسی امیر کا بچھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن آپ کے اندر جو کام کا جذبہ وہاں پہ ہے، بھائی آپ خود نہیں بچھا سکتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کام کا جذبہ ہوتا ہے، اس سے اٹھا کے اس کے سامنے رکھے، پھر وہ چیزیں لوگوں کے سامنے ترتیب سے رکھے، یعنی خدمت کا خدمت آپ کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت کو دیکھ کے اجر دیتا ہے۔ اگر آپ کا نیت ہے اس طرح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی دیتا، میں بھی خرچ کرتا، ممکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ خزانوں کے مالک ہے۔ انسان اپنے احساسی کمتری اور مایوسی کا شکار نہیں ہونا، مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ انسان کو یہ تمنا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی دے دے، میں بھی انہی راستے پہ انہی کی طرح میں خرچ کر لوں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ، ایک اور چیز ہے، مطلب بہت سارے لوگ وہ ڈرتے ہیں کہ یار کہیں ہم خرچ کریں گے تو غربت آ جائے گی، کہیں خرچ کریں گے مثلا تو میرے پاس یار ابھی 100 روپے ہیں، اگر یہ میں غریب کو دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ تو ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ جو ہے نا وہ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، یعنی مال جو ہے نا بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ کر لیتا ہے، اس میں برکت نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے، خاص کر رمضان المبارک میں۔ پھر آپ سکندر اعظم دنیا سے جا رہے تھے، دونوں ہاتھ کفن سے نکال کے جا رہے تھے، اور لوگوں کو یہ مطلب کہا تھا کہ میرے کفن سے ہاتھ باہر نکال کے رکھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سکندر ہاتھ خالی کر کے جا رہا ہے، سکندر اس دنیا سے کچھ بھی نہیں جا رہا، ساتھ کچھ نہیں جا رہا ہے۔ تو ہم سب نے جن کے مال ہیں، دولت تھے، وہ سب یہاں پہ رہ جائے گا، آپ کے مال بھی، آپ کی کوٹھیاں بھی، آپ کے کار اور بنگلے بھی، آپ کے بینک بیلنس، ایوری تھنگ وہ یہاں رہ جائے گا۔ جو لے کے جائیں گے وہ آپ نے جو خرچ کیا ہے، جو آپ نے صدقہ کیا ہے، انسان کا مال، لوگوں کی ایک شہادت ہے، انسان کا مال کہا کہ بھائی وہ ہے جو اس نے خرچ کیا، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو پیچھے رہے گا وہ اس کے اولاد کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ فنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جو اس نے خرچ کیا ہے وہی اس نے آگے بھیجا۔ تو ہمارا پیغام سب کے لیے یہی ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص کر رمضان مبارک پہ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں جو غریب لوگ ہیں، جو فقراء ہے، جو محتاجین ہیں، ہر حوالے سے ان کی مدد کیجیے، ان پہ خرچ کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ بہت شکریہ جمال صاحب۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کا، بس یہی پیغام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو عادت مبارکہ تھی، وہ بھی اس رمضان میں ہر طرح کی عبادت میں، صرف یہ نہیں تھا کہ وہ سخاوت کرتے تھے باقی عبادات نہیں، بلکہ ہر طرح سے اپنے کمر کو کس لیتے تھے، اپنے اہل کو جگاتے تھے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی عبادات میں، اعتکاف کی جب صورت میں، رات کو قیام کی صورت میں، تلاوت کلام پاک کی صورت میں، اور سخاوت، خاص کر رمضان کا سخاوت کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس جو تیز ہوا والی حدیث ہے، اس کے نیچے فتح الباری میں امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے زیادہ سخاوت کرتے تھے کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، اور جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل دنیا سے بھر جاتا ہے، یعنی استغنا کی صورت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ استغنا یعنی بالکل بے پرواہ، دنیا سے اس کو کچھ بھی نہیں چاہیے، اور یہ کیفیت آ جاتی ہے انسان میں۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کا بالکل دنیا سے، یعنی انسان کا واسطہ تعلق کٹ جاتا ہے اور دل بھر جاتا ہے دنیا سے، بس اس کو یہ دنیا کچھ بھی نہیں لگتی، کیونکہ قرآن کا بنیادی میسج ہی یہی ہے۔ اچھا، جب انسان کا دنیا سے دل بھر جائے تو پھر ظاہر بات ہے اس کی نظر ہوتی ہے آخرت پہ، اور جب انسان کا دنیا سے دل بھر جائے تو وہ پھر یہی کہے گا کہ یار میرے پاس جو اتنے پیسے ہیں اس کا میں کیا کروں گا، دنیا تو یہ 4 دن کی ہے، 5 دن کی۔ تو اس کا جو ہے نا جب انسان کا دل بھر جائے تو پھر اس کے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا ایک اچھا تعلق ہے رمضان کا، قرآن کا، سخاوت کا، سب چیزیں دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں تو ان کا ایک گہرا لنک بنتا ہے۔ اور
تب جا کے یہ رمضان کا مہینہ ہم جب ان تمام امور کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، رمضان کو، قرآن کو، سخاوت کو، عبادت کو، قیام کو، صیام کو، تو پھر یہ رمضان ہمارے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم پھر یہ امید رکھ سکتے ہیں رمضان کے بعد کہ ہمارے روزے قبول ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی اس یقین بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا ہے۔ بصورت دیگر یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرماتے تھے ممبر کی سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں دی، یا بد دعائیں کہیں یا دعائیں کہیں ہم ان کو، تو میں نے ان پہ آمین کہا۔ اس میں سے ایک یہ تھی کہ اس شخص کے لیے تباہی ہو، وہ شخص تباہ ہے، یا اس کے لیے تباہی ہو یا ہلاکت ہو جس کے اوپر رمضان گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ کرے ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ ہو۔ بس یہی ہے میسج، پھر سے یہی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو ساتھ ملا کے چلیں، اور اس میں ایک بیلنس برقرار رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ساری رات قیام کریں اور دن کو پھر آپ سارے دن سوئے رہیں، سارا دن قرآن کی تلاوت پڑھیں اور دوسری عبادت آپ کی متاثر ہو۔ تمام کو ساتھ لے کے چلے، سخاوت، قیام، سب کو، تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی ایسے اعمال محبوب ہیں جس میں دوام ہوتا ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، چاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔ آپ روز کا آدھا سپارہ، 1 سپارہ تلاوت کریں، وہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ ایک دن 4 پڑھیں اور اگلے 10 دن کچھ بھی نہ پڑھیں۔ اللہ کریم ہمیں اس رمضان میں اپنے ان بندوں میں شامل کریں جن کی مغفرت ہو۔ اجازت دیجیے، کل کے پروگرام میں دوبارہ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔